نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير۔ پارہ 28 سورۃ التغابن رکوع 1 آیت نمبر 3 تا 6۔ خلق السماوات والأرض بالحق، اللہ رب العالمین نے آسمانوں کو زمین کو ایک طور پر بنایا ہے، پر حکمت بنایا ہے، پر منفعت بنایا ہے، اور پھر فرمایا کہ وَصَوَّرَكُمْ، اللہ تعالی نے تمہاری صورتیں بنائی ہے اور تمہاری صورتوں کو بہتر بنایا ہے۔ عالم انسانیت کی یہ جو صورتیں ہیں اور یہ صورت گری حقیقتاً اللہ رب العالمین کی مخصوص صفت ہے، اس لیے اللہ رب العالمین کے ناموں میں ایک نام المصور ہے۔ اور کائنات عالم میں جتنے بھی مختلف اجناس ہیں اور ہر جنس میں مختلف انواع ہے، اور پھر ہر نوع میں مختلف اصناف ہے، اور ہر صنف میں لاکھوں کروڑوں افراد پائے جاتے ہیں اور مختلف قسم کے پائے جاتے ہیں۔ ایک کی صورت دوسرے کی صورت سے نہیں ملتی۔ ایک نوع انسانی میں مختلف ملکوں، مختلف خطوں کے لوگوں کے نسلوں اور قوموں کے اختلاف میں شکل و صورت میں کلی امتیازات ہوتے ہیں۔ ان میں ہر فرد کی شکل و صورت کا دوسرے شکل و صورت سے محتاط ہونا ایک حیرت انگیز صنعت گری ہے اور عجیب ترین صورت گری ہے، اور ایسی صورت گری ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے، حیران رہ جاتی ہے۔ انسانی چہرہ کی مقدار یا حدود کتنی ہوگی؟ 6-7 انچ مربع سے زیادہ تو نہیں ہے۔ اربوں انسانوں میں ایک طرح کا چہرہ ہونے کے باوجود ایک صورت دوسرے صورت سے بالکل نہیں ملتی۔ دونوں کے آپس میں پہچان اور ظاہر ہے کہ وہ جو تعارف ہے وہ مختلف ہے۔ آیت مذکورہ میں ایک تو نعمت کا ذکر ہے، صورت گرے کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، یعنی انسانی شکل کو ہم نے تمام کائنات، تمام مخلوقات کے صورتوں میں بہت بہترین بنایا ہے، حسین ترین، جمیل ترین بنایا ہے۔ کوئی انسان اپنی جماعت میں کتنا ہی بدشکل، بدصورت سمجھا جاتا ہے، مگر باقی تمام حیوانات وغیرہ کے شکلوں کے اعتبار سے وہ بھی حسین ہوتا ہے، جمیل ہوتا ہے۔ اور کسی بھی اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، فضل ہے، انسان کی شرافت ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے کہ کسی بھی انسان کا اعضاء، کسی بھی حیوان کے اعضاء میں آپ اس میں تناسب نہیں پا سکتے، لیکن پھر سب انسانوں نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ کالا ہے، گورا ہے، عرب ہے، عجم ہے، مسلمان ہے، کافر ہے، منافق ہے، مشرک ہے، یہودی ہے، جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور میزان عدل کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ نے برحق فیصلے کرنے ہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ آیت نمبر 4 میں اللہ کی علم و قدرت کا بیان ہے کہ اللہ رب العالمین
سب چیزوں کو جانتا ہے، سب اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ رب العالمین تو علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ رب العالمین جو سینوں کے رازوں پر عالم ہے، وہ بھی سینوں کے راز بھی اللہ کو معلوم ہے، اور حواس خمسہ سے انسان جو اعمال ظاہر کرتے ہیں وہ ظاہر اعمال بھی اللہ جانتے ہیں، باطنی کیفیات بھی اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ رب العالمین کو تو سب کچھ معلوم ہے۔ اور اگلی آیت میں تذکیر بھی ایام اللہ کے اساس پر فرمایا کہ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تم کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی ہے جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا ہے؟ اب تم کفر کر رہے ہو، آپ سے پہلے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے اس کے احوال اور کیفیات اور اس کے سزا اور جزا تو دیکھ لو۔ انہوں نے اعمال بد کا وبال اس دنیا میں بھی چک چکے ہیں، وہ دنیا میں اس کو وہ وبال مل چکے ہیں، اور آخرت میں ان بدبختوں کے لیے بدترین عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ اور یہ دو چیزیں دنیا میں جو وبال ہے اور آخرت کا عذاب ہے، یہ وبال عاجل جو دنیا میں ملی ہے اور عذاب عاجل جو آخرت میں ملے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، ان لوگوں کے پاس انبیاء علیہم السلام واضح دلائل لے کر آئے تھے۔ ان لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کی طرف یہ نسبت کی کہ ابشر یہدوننا، لفظ بشر اگرچہ مفرد ہے لفظی طور پر اور معنی میں یہ جمع ہے، لفظ بشر لفظاً مفرد ہے معنی جمع ہے، اس لیے یہدونا کو جمع لایا۔ یہدونا کا لفظ اسی لیے فرمایا کہ بشریت کو نبوت اور رسالت کا منافی سمجھنا یہ اہل کفر کا باطل خیال ہے، اس پر قرآن میں جا بجا رد کیا گیا ہے۔ بشریت یا بشر ہونا یہ نبوت کے منافی نہیں ہے، نہ رسالت کے بلند مقام کے منافی ہے، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کے منافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہے، بشر بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نور بھی ہے اور بشر بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ نور اور بشر کے درمیان کون سا تضاد ہے؟ یہ تو لفظین متناقضین ہیں نہیں، یہ لفظین متضادین ہیں نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہے، بھائی بشر بھی ہے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو چراغ پر قیاس کرنا، آفتاب پر قیاس کرنا، مہتاب پر قیاس کرنا یا کسی بھی نور پر قیاس کرنا، یہ قیاس مال فارق ہے، غلط قیاس ہے، غلط راستہ ہے۔ کہا ہے کس نے کہ سردار اولیاء نہ کہو، کہا ہے کس نے کہ سرتاج اولیاء نہ کہو، یہی ہے فلسفہ قل انما انا بشر، خدا کے بعد سبھی کچھ کہو، خدا نہ کہو۔ خلق السماوات والارض، پیدا کیا ہے اللہ تعالی نے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق حقیقی مصلحت سے، وصورکم اور صورت بخشی تمہیں، فاحسن صورکم تو اچھے بنائی تمہاری صورتیں، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اور اسی کی طرف اللہ کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ یعلم وہ جانتا ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض زمین میں ہے، وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے ما تسرون وہ جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون وما تظہرون اور جو تم ظاہر کرتے ہو، واللہ علیم بذات الصدور اللہ جاننے والا ہے بذات الصدور راز سینوں کے۔ اللہ رب العالمین سینوں کے رازوں پر بھی خبردار ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا کیا نہیں آئی ہے تمہارے پاس نبأ الذین اے خبر الذین خبر ان لوگوں کی کفروا جو منکر ہوئے من قبل اس سے پہلے، فذاقوا تو چکا انہوں نے وبال امرہم
وبال اپنے کام کا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے درناک عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ یہ اسی لیے کہ کانت تأتیہم رسلہم کہ آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول بالبینات بالمعجزات واضح نشانی اور معجزات کے ساتھ، فقالوا پس وہ کہتے تھے ابشر کیا ایک آدمی یہدوننا ہمیں راہ دکھائیں گے، فکفروا پس انہوں نے کفر کیا، وتولوا اور منہ موڑ لیا، اعراض کیا، روگردانی کی، واستغنا اور پرواہ نہیں کی، واستغنا اللہ اور پرواہ نہ کی اللہ نے، واستغنا اللہ اور پرواہ نہ کی اللہ نے، واستغنا کا فعل اللہ ہے، واللہ غنی حمید اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، حمید حمد کے لائق ہے، خوبیوں کے مالک ہے، حمد و ثناء اور صفات کمالیہ پر متصف ہے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين۔